بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نسیم زہرہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. بڑی کلیئر بات ہے کہ حکومت اور مقتدر حلقے الیکشنز نہیں چاہتے جب تک کہ عمران خان جیل میں نہ بند ہوں، ان کو سزا نہ ہو، نہ اہل نہ قرار دے دیے جائیں. اچھا، اسی آبجیکٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں بڑی سپیڈ پکڑیں کیسز جو یعنی 146 یا 50 کے قریب ایف آئی آرز ان کے خلاف درج ہیں، اور اسی پر کوشش کی جا رہی. 4-5 کیسز تھے جن پر حکومت کا خیال تھا اور طاقتور حلقوں کر کے اس میں بڑی فوری طور پہ ان کو سزا مل جائے گی. یعنی ایک فارن فنڈنگ کی بات تھی، توشہ خانہ تھے. اچھا، تو جو فارن فنڈنگ ہے وہ ابھی تک اس طرح سامنے نہیں آیا، یعنی کیس ویس تو چل رہا ہے، لیکن اگر آپ رپورٹ پڑھیں گے فرام کور ٹو کور تو اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ جیسے کہ کوئی میجر فارن ڈونرز آئے ہیں جو کنسپیریسی کہا جاتا ہے انڈینز اور اسرائیلیز ہیں. تو اگر آپ رپورٹ پڑھیں جو ہم نے پڑھی ہے فرام کور ٹو کور تو وہاں کوئی کسی کی بیگم ہے، کوئی انڈین بیگم ہے یا کوئی شوہر ہیں ہوز اے فارنر، وہاں سے جوائنٹ اکاؤنٹ سے پیسے آئے ہیں. اور یہ اس طرح کلیئرلی آپ کیا لنک ڈرا کریں کہ کیا کوئی کنسپیریسی ہے جس کے تحت فارن فنڈز آئے ہیں اور فارن فنڈز استعمال ہوں کوئی فارن ایجنڈے کے لیے. تو خیر وہ کیس ابھی اس میں جان نہیں پکڑی. پھر توشہ خانہ کیس بڑا دلچسپ ہے. توشہ خانہ کیس میں 2 چیزیں جو بڑی ہمیں لگتا ہے کلیئر ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے جو ان کو پیسے ملے تھے اس میں بیچ کے گھڑیاں بڑی مہنگی اربوں روپے کی، ان پر ٹیکس دینا تھا. وہ جو انہوں نے کمایا پیسہ اس پر ٹیکس دینا تھا. انہوں نے چھپائے رکھے کہ ان کو یہ انکم ہوا اور ٹیکس انہوں نے نہیں دیا. پھر فائنلی جب بات سامنے آئی ان کی کسی نے مانگ لی جا کے جی بتائیں کہ یہ ان کو کہاں سے اتنا انکم آئی ہے، وہ تو اس وقت انہوں نے شاید 2-3 سال انہوں نے ٹیکس دیے، تو ٹیکس اوائڈنس کا کیس بنتا ہے ان پر. اچھا، دوسرا جو کیس ہے وہ یہ کہ جی پہلے گھڑی لے لی پھر قیمت اندر ڈپازٹ کروائی. دیز آر 2 ویری واٹر ٹائٹ تھنگس. اب اس پہ کیا سزا مل سکتی ہے، فائن ہو سکتا ہے، یہ وہ تو دیکھنے کی بات ہے. لیکن یہ کہ جی وہ عمران خان نے چوری کر لی، انہوں نے کوئی چیزیں لے کے بھاگ گئے، اور یہ کوئی انہوں نے بڑی جب بات کی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے وہ کچھ لوگ بلائے گئے کہ جی یہ آپ اسٹیٹمنٹس کریں سائن کہ جی یہ عمران خان نے معاملات جو ہیں انہوں نے اس طرح چیزیں لے لیں اور ہمیں پتہ نہیں چلا اور اندر جمع نہیں کروائے، توشہ خانہ میں لے لی. تو ادھر انکار ہوا کہ جی ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ تھنگز آر ناٹ کٹ اینڈ ڈرائڈ، اور ہم اس طرح کی اسٹیٹمنٹس نہیں. اور آپ کو توجہ ہوگی سن کے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا، بٹ ابھی اس کو رہنے دیجیے گا. تو یہ بھی کلیئر ہے کہ عمران خان چائنا گئے، ملیشیا گئے یا وہاں گئے تو وہاں سے یعنی کہ جو باہر فارن ٹرپس پہ تو پتہ یہ چلا جی جہاں وہ گئے ہیں ادھر تو چین میں اور ملیشیا اس طرح کے ممالک میں تو وہ پھل چھل دیتے ہیں زیادہ، پھل اور ڈرائیڈ فروٹ. کسی ایک نے تو جب انکار کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم کیا سائن کریں گے، بڑے بڑے تحفے لیے ہیں، یہ تحفے ہیں. تو مطلب وہاں توشہ خانہ کیس میں بھی کوئی اس طرح آسانی سے بات بن نہیں رہی کہ جی ان کے خلاف ایکشن ہو سکے اور ان کو اندر جیل شیل میں بند کر دیا جائے. تو یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو اچھا. اور توشہ خانہ پہ اتنا تو ضرور کہنا چاہیے اپنی یاد دہانی کے لیے کہ ضیاء الحق صاحب مرحوم جو تھے ان کو ایک مینشن ملا تھا ان ون آف دا موسٹ ایلیٹسٹ ایریاز، موسٹ ایکسپینسو ایریاز آف لنڈن. ان کو تو پورا مینشن تحفے میں ملا تھا. وہ توشہ خانہ میں تو نہیں گیا. اور پھر باقی جو ان کے بعد دوز ہو فالوڈ، کسی نے گاڑی تو کسی نے یہ تو کسی نے زیور، تو یہ وہ کدھر مطلب وہ اتنی بڑی چیزیں جو عمران خان صاحب نے غلط کیا ان کے خلاف ایکشن لیں بٹ اکارڈنگ ٹو لا. تو یہ بات ہے کہ توشہ خانہ بھی گاڈ نوز یہ کہاں جائے گا معاملہ، اور کیا ان کو وہ سزا ملے گی جو چاہ رہے ہیں طاقتور حلقے کے ان کو ملے، اور ان کو ہی شوڈ بی بیسکلی بلیک لسٹڈ اور نااہل قرار دے دیے جائیں. تو یہ اس وقت معاملات اس نہج پہ ہیں جہاں کہ جو چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزا ملے اور ہی از تھرون آؤٹ فرام دا الیکشن سین، تو ان کو ذرا جلدی پڑ گئی. اور آج آپ نے دیکھا شاید صبح وہ چھوڑیں کہ سیلاب کسی صورتحال لاہور میں، اور جو کیئر ٹیکر وہ ہیں ان کے چیف منسٹر وہ بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں کبھی ادھر کہ جی پانی کا نکاسی کا کیا ہوا. تو وہ لیکن تاڑر صاحب کیا کر رہے ہیں، تاڑر صاحب ایس اے پی ایم وہ کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان نے
چیزیں لی اور جا کے انہوں نے بلیک میں بیچ دیں تو ان کو پکڑا جائے. یہ تو یہ مزے کی بات ہے. جو چیز جہاں ویک. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو یہ اعظم خان صاحب کے مطابق جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, جو ان کی اسٹیٹمنٹس بھیجی گئی تمام چینلز کو کہ جی یہ اسٹیٹمنٹ پوری سامنے نہیں آئی, پوائنٹس ان کے بنا کے بھیجے گئے, تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ آگے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے توشہ خانہ پہ کہ وہاں سے عمران خان نے چوری کی, بے ایمانی کی, وہ بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے. تو یعنی جیسے ہم نے کہا نا کہ جہاں فیکٹس نہ بنے لیگلی چیز سامنے نہ آئے, تو پھر وہ ہوتا ہے کہ اس کو کہانی بنا دو, تیزی سے کہانی بنا دو. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم, دس از بین ہیپننگ فار دا لاسٹ 2-3 ڈیکیڈس. اس ملک میں پچھلے 2-3 دہائیوں سے یہ ہو رہا ہے کہ حقائق کہاں ہیں اور کہانی کہاں ہے. دو فرق ہیں, کیونکہ کوشش ہوتی ہے کہ حقائق جو ہیں اس کے اوپر پوچا پاچی کی جائے لفاظی کے ساتھ. تو آپ کرتے جائیں, یہ دس از دا ریالٹی, دس از ویئر یو آر ہیڈیڈ. اور دیکھ لیں ملک کدھر ہے. یہ آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات ہے, یہ آپ سنیے گا. A state which devolves its men in order that they may be more docile instruments in its hands, even for beneficial purposes, will find that with small men no great thing can really be accomplished. اچھا یہ کیا, یہ دیکھیے یہ سپریم کورٹ میں جو فیصلہ دیا جسٹس مقبول باقر صاحب اور جسٹس مظاہر عالم خان میاں خیل تھے, انہوں نے 2020 میں مارچ میں انہوں نے کیس تھا ان کا خواجہ سعد رفیق کو, جو نیب اکاؤنٹیبلٹی کا کیس تھا, اس میں انہوں نے ان کو رہا کیا. اور ججمنٹ میں انہوں نے یہی لکھا کہ اگر آپ ریاست کسی بھی وجہ سے, کہا جی اچھی وجہ بھی ہے, اچھی وجہ بھی اپنی کہے, اور اس کے واسطے وہ لوگوں کو جو ریاست میں کام کر رہے ہیں, جو who are the employees in institutions of the state, اگر ان سے آپ غلط کام کروائیں اور آپ چاہیں کہ وہ آپ کے ہاتھ میں جیسے وہ ہوتی نا وہ یعنی کہ لیگو ہیں یا وہ پلاسٹر سین ہے کہ جو ان کو توڑیں مڑوڑیں, اگر آپ چاہیں کہ آپ کے ریاست میں ایسے لوگوں جن کو آپ توڑیں مڑوڑیں اپنی مرضی سے چلائیں, تو آپ ان کو چھوٹے لوگ بنا دیتے ہیں. جب لوگ چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ انہوں نے کوٹ کیا ہے انگلش پوئٹ کو. انہوں نے کہا اگر آپ ایک جان اسٹوارٹ مل کو, فلاسفر سوشیولوجسٹ, وہ جان اسٹوارٹ مل کہتے ہیں اگر آپ نے ریاست میں لوگوں کو چھوٹا بنائیں گے نا تو بس پھر وہ کام چھوٹے ہی ہوں گے. یعنی آپ ان کو you don't let them move according to their conscience, their capability, لیکن آپ ان کو انسٹرومنٹس استعمال کرتے ہیں. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ بڑے عرصے سے پاکستان میں ریاست اور سیاست دونوں ایک نہیں دونوں انسٹرومنٹس بناتے رہے ان لوگوں کا. تو پھر دیکھیں طاقت کی کھیل میں جو شہری ہیں وہ تو کہیں اور چلے جاتے ہیں, غرق ہو جاتے ہیں, اور جو طاقت میں ہوتے ہیں لوگ, whether they are politicians or whether they are generals or judges or whatever, تو بس وہ ان کی گیم ہوتی ہے اور ان کی گڈی چڑھتی ہے, باقیوں کا حال وہ ہوتا ہے جو ہمارا حال ہے آج. تو یہ اس لیے ہم نے ان کی ججمنٹ نکالی کیونکہ اس ججمنٹ میں 2020 کی ججمنٹ میں یہ جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان, ان کے حوالے سے جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی, ایک تو یہ آپ کو بتا دیں انہوں نے کوئی اپنی جو اس کی بات کی ہے سائفر کی, کوئی دیر از نتھنگ نیو دیٹ ہی از سیئنگ. سائفر کی بات جو تھی عمران خان جو کہہ رہے تھے, وہ سائفر آئی تھی وہ تو سب کو پتہ ہے, ہمیں آپ کو سب کو پتہ ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں تھی, انٹرفیئرنس تھی, لیکن جو کہانی بنائی تھی جھوٹ بالکل بے بنیاد تھی. وہ ڈرامہ کر رہے تھے عمران خان اپنے لیے, پولیٹیکل ڈرامہ کہ ان کو کوئی نمبر ملے اور تاکہ اور لوگوں کو بنایا انہوں نے بیوقوف. امریکہ نے ہمیں اڑایا. ایبسلیوٹلی انکریکٹ. تو اس حوالے سے کوئی نئی بات نہیں اعظم خان نے کی, لیکن اعظم خان کی اسٹیٹمنٹ کو لے کے سنا توشہ خانہ میں بھی استعمال ہوگی. تو یہ جو ججمنٹ ہے اس میں بڑی کلیئرلی جسٹس مقبول باقر صاحب نے لکھا تھا کہ جب کوئی 164 کا بیان دیتا ہے تو جو اکیوزڈ ہے اس کو اس کے لائر کو مطلع کرنا ہوتا ہے کہ یہ 164 کا بیان آ رہا ہے, ایک اپروور بنا ہے وہ دے رہا ہے بیان,
تاکہ اگر لائر چاہے اکیوز کا تو وہ جرا بھی کر سکتا ہے. یہ جو اعظم خان کا جو کی اسٹیٹمنٹ ہے تو اٹ ول بی تھرون آؤٹ آف دا کورٹ بیکاز کوئی وہ کہہ رہے مجسٹریٹ کی بات نہیں تھی, آپ نے اکیوزڈ کے لائر کو, تو ان دس کیس عمران خان's lawyer should have been told, وہ نہیں بتایا. تو اعظم خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ چاہے آپ توشہ خانہ پہ لے لیں چاہے کسی خانہ پہ لے لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسے ہم نے کہا وہ تو جو معاملہ سائفر کا دیٹس نائدر ہیئر نور دیر, عمران خان واز بالکل غلط انہوں نے کیا تھا. اس پرائم منسٹر نے آ کے کہا تھا میں کروں گا جی انکوائری, تو کوئی انکوائری تو انہوں نے کی نہیں تھی. بس اب جب ضرورت پڑی ہے تو اب وہ نکالیے. لگتا ہے توشہ خانہ پہ ذرا ویک معاملات نظر آ رہے ہیں تو اب انہوں نے یہ والا سائفر والے کو کھول دیا. تو کچھ ایسے ہی حالات ہیں کہ کیا ہم کہیں ملک چلانے والوں سے کہ کچھ خدا کا خوف کریں. ادھر پانی اتنا آ رہا ہے, لاہور میں کیا صورت حال ہے, تو وہ تاڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان یہ دیکھیں کیا کرتے ہیں, توشہ خانہ سے پیسے لے جا کے وہ تحفے لے جا کے یہ کر رہے ہیں, مطلب لاٹ آف اسٹوریز. اچھا ایک اور بات ہم نے کہا یہ کر لیں جلدی سے کہ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ, اس پہ ایک رپورٹ کو کسی رپورٹر نے کوٹ کیا ہے. تو انہوں نے رپورٹر صاحب کا نام نہیں یاد لیکن کریڈٹ ان کے پاس جانا چاہیے, انہوں نے یہ فگرز نکالے ہیں. اور یہ ہے کہ جی جو پاکستان سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو نکل رہے ہیں 2017 میں جو لوگ نکل رہے تھے یعنی کہ 16,000 اور 16,029 نکلے, 2019 میں 15,525 نکلے, پھر ٹرینڈ نیچے کی طرف گیا. 2019 میں کام ہوئے, 2020 میں 5,121 گئے, 2020 میں یہ, پھر 2021 میں 7,396 گئے. پھر آپ دیکھیں کہ یکدم 2022 میں ٹرینڈ بڑھ جاتا ہے, پھر 22 میں 17,000 کوئی 18,000 کے قریب جاتے ہیں پڑھے لکھے لوگ پاکستان چھوڑ کے, اور 2023 میں 6 مہینے میں کوئی 11,000 کے قریب نکل گئے ایجوکیٹڈ لوگ. تو دیز آر تھنگز ویری ورینگ. یہ تو یقینی طور پہ ہم نے دیکھا جو کل آئی ٹی پہ 2 دن پہلے آئی ٹی پہ ایک سیمینار ہوا, بڑا اچھا تھا, اور آئی ٹی از اے ویری امپورٹنٹ ایریا, اور اس میں بڑی اچھی بات ہے اگر سب لوگوں کا خیال ہے. پرائم منسٹر کا بھی انہوں نے فوج کو بھی بیچ میں لیا کہ جی وہ بھی ہیلپ کریں. ہم نے ان لوگوں سے بھی بات کی جنہوں نے اٹینڈ کیا, انہوں نے کہا جی بڑا زبردست ہے, گڈ فرسٹ اسٹیپ, لیکن فالو اپ کیا ہونا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہے, اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر معاملہ سارا یہ ہے کہ عمران خان کی گت کیسے بنائیں اور کیسے سب اس پر فوکس کر لیں, اور اداروں کو ساروں کو, پہلے نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں جو کرنا تھا انہوں نے کیا, پھر نواز شریف کے خلاف جو کرنا تھا, اور اب جو عمران خان کے خلاف کرنا ہے. یہ تو ہم ضرور کہیں گے کہ جو پولیٹیشنز ہیں دے گو along, اور ان کی 100% غلطی ہے اس میں. لیکن جو اگر آرکیٹیکٹس اس کے ہوتے ہیں مقتدر حلقے کہ جی اس کو کر لیں, اب چلیں یہ اب گیم یہ کرنی ہے اس کے خلاف, تو سیاستدان جو ہیں اس وقت بڑے مزے کی بات ہے کہ لگ رہا ہے سیاستدان چاہتے ہیں کہ ہم نکل جائیں اس گیم میں سے, پھر یہ جو بھی کیئر ٹیکر آئے وہ کریں. آپ بولتے نہیں ہیں, آپ سیاستدان نہیں بولتے. آج آپ نہیں بولتے, کل آپ کے خلاف یہی چیزیں ہوں گی. پرسوں تھی نا آپ کے خلاف, اس وقت عمران خان صاحب نہیں بولے, تو عمران خان صاحب آج بھگت رہے ہیں. لیکن بہرحال ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے اس امید پہ کہ جو سب لوگ ہیں جن کو ملک کا اتنا ہی خیال ہے جتنا آپ کو اور ہمیں ہے, وہ سمجھیں کہ یہ طریقے اس طرح بات نہیں بنتی. آپ آئین اور قانون پہ چلیں, 100 دفعہ چلیں, لیکن پتہ چلے, لیٹ اٹ بی کریڈیبل, اور بات آگے بڑھے, پھر ہی ملک آگے بڑھے گا, پھر یہاں کی عوام بھی آگے بڑھے گی. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.